دیا. اگر میرا محبوب حلیمہ کی اونٹنی پر آیا میں نے اس اونٹنی کو اونٹنیوں کا سردار بنا دیا. اگر میرا محبوب ثور و حرا کے وادیوں میں آیا میں نے دونوں پہاڑ کا تذکرہ. رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں تیرا جو عکس کرم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں تیرا جو عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. سبحان اللہ. نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں سے حجاب اٹھتا. بے شک. نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں سے حجاب اٹھتا. فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا. فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا. کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا مولا تو تیرے زلفوں کا لقب ہے. بے شک. میرا محبوب کیسا ہے کوئی قرآن سے پوچھے. میرا محبوب کیسا ہے کوئی قرآن سے پوچھے، نبی جبریل سے پوچھے یا رب رحمان سے پوچھے. میرا محبوب کیسا ہے کوئی قرآن سے پوچھے، نبی جبریل سے پوچھے یا رب رحمان سے پوچھے. ارے اگر پوچھنا ہے تم کو تو پھر تم دور کیوں جاؤ، ابو بکر و عمر اور حیدر و عثمان سے پوچھو. ابو بکر و عمر اور حیدر و عثمان سے پوچھو. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. اے جنت تجھ میں. الحمدللہ آج کا جو پروگرام ہے یہ پروگرام ایک خاص نسبت پر رکھا گیا ہے، اور یہ جو نسبت ہے یہ کوئی عام نسبت نہیں ہے. اس پروگرام کا جو تعلق ہے یہ تعلق یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کا یہ جلسہ جس کا تعلق گنبد خضرا کے مکین امام الانبیاء محبوب کبریا آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہے. دوستو اس سے اچھی مجلس ہو کیا سکتی ہے کہ جس کا تعلق امام الانبیاء کے ساتھ ہو. اس سے اچھی مجلس ہو کیا سکتی ہے جس کا تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ ہو. اس سے اچھی مجلس ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے ابھی جناب مزمل حیات صاحب نعت نبی گنگنا رہے تھے، میرے دل میں بھی ایک طرف سی آ رہی تھی کہ آج میں بھی آقا نامدار امام الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سال دیا کرتا ہوں کہ میری حالت تو کر دیا جائے. جب ڈال دیا گیا جہاں پر فرشتے آفر لے کر آئے، اللہ کی دوسری مخلوقات آفر لے کر آئی، مدد کے لیے آئی، وہاں پر ایک پرندہ بھی اپنی چونچ میں پانی کے قطرات کو لے کر آیا، اور آنے کے بعد خلیل اللہ جس آگ میں ڈالے گئے تھے اس آگ میں اپنی چونچ سے پانی ڈال رہا تھا. دوسرے نے پوچھا کہ تیرے اس معمولی سے قطرے سے اس نارے نمرود کو کیا ہوگا، یہ آگ بجھنے والی تو نہیں ہے، تو اتنی محنت کیوں کر رہی ہے؟ تو وہ پرندہ کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ میں چونچ کے پانی سے نارے نمرود کو نہیں بجھا سکتی، لیکن کل قیامت کے دن خلیل اللہ کے چاہنے والوں میں میرا نام تو آ جائے گا. میں تو یہاں لکا ذکر کیوں فرمایا؟ اے اللہ تیرا وہ نبی بھی تو اعلیٰ تھا
جس کو تو نے پیدا کر کے مسجود ملائکہ بنا کر مکین جنت بنا دیا، اے اللہ تیرا وہ نبی بھی تو اونچا تھا جس نے اپنے وجود پر تیرے دین کی خاطر ساڑھے 900 سال تک پتھر برداشت کیے، اے اللہ تیرا وہ نبی بھی تو عظمت والا تھا جس کے ہاتھ میں تو نے لوہے کو موم کر دیا، اے اللہ تیرا وہ نبی بھی تو عظمت والا تھا جس کو 40 سال کا تو نے گریہ دے دیا، اے اللہ تیرا وہ نبی بھی تو عظمت والا تھا جس کو کنویں سے اٹھا کر مصر کے تاج و تخت کا بادشاہ بنا دیا، اے اللہ تیرا وہ نبی بھی تو عظمت والا تھا جس کو نعرہ نمرود میں تو نے جنت کے باغیچے دکھا دیے، اے اللہ تیرا وہ نبی بھی تو عظمت والا تھا جس کے عویریوں کی برکت سے آب زمزم کے چشمے بہا دیے، اے اللہ تیرا وہ نبی بھی تو عظمت والا تھا جس کو تو نے جنات اور انسانوں کا بادشاہ بنا دیا، اے اللہ تیرا وہ نبی بھی تو عظمت والا تھا جس کے انگلی کے اشارے سے پتھر سے اونٹنی پیدا کر دی، اے اللہ تیرا وہ نبی بھی تو عظمت والا تھا جس کو تو نے سینہ پر جلوے دکھا دیے، اے اللہ تیرا وہ نبی بھی تو عظمت والا تھا جس کے پھونکوں سے تو نے قبر کے مردوں کو زندہ کر دیا، پھر اس نبی کے بارے میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کیوں فرمایا؟ میں نے مدینے کو منورہ بنا دیا، اگر میرا محبوب عرب کی وادیوں میں آیا میں نے عرب کی شان کو اونچا کر دیا، اگر میرا محبوب آمینہ کے گود میں آیا میں نے آمینہ کو اونچا کر دیا، اگر میرا محبوب حلیمہ کی گود میں آیا میں نے حلیمہ کو دائیوں کا سردار بنا دیا، اگر میرا محبوب حلیمہ کی اونٹنی پر آیا میں نے اس اونٹنی کو اونٹنیوں کا سردار بنا دیا، اگر میرا محبوب ثور و حرا کے وادیوں میں آیا میں نے دونوں پہاڑ کا تذکرہ کلام مقدس میں کر دیا، اگر میرا محبوب مسجد نبوی گیا میں نے مسجد نبوی کا تذکرہ قرآن میں کر دیا، اگر میرا محبوب مکہ مکرمہ میں آیا میں نے اس کا تذکرہ قرآن میں کر دیا، اگر میرا محبوب ابو بکر کے گھر آیا میں نے ابو بکر کا تذکرہ قرآن میں کر دیا، میرا محبوب عمر فاروق کے گھر میں آیا میں نے عمر فاروق کا تذکرہ قرآن میں کر دیا، میرا محبوب حضرت عثمان کے گھر میں آیا میں نے عثمان کا تذکرہ قرآن میں کر دیا، میرا محبوب علی کے گھر میں آیا میں نے علی کا تذکرہ قرآن میں کر دیا، میرا محبوب سیدہ عائشہ صدیقہ کے بستر پر آیا، رب کعبہ کی قسم اس باغیچے کو اس گھر کو جنت کے ٹکڑوں کا سردار بنا دیا۔ ہم ایک ہو جائیں قرآن کی بنیاد پر، ہم ایک ہو جائیں نبی کی بنیاد پر، ہم ایک ہو جائیں اور یہ الزام ہمارے بیچ سے ختم ہو جائے، اس لیے کہ ہم نے بھی علماء دیوبند کے موقف کو اختیار کر کے ہم نے بھی اس فیلڈ میں بہت خدمتیں کی ہے۔ میں آج علماء دیوبند کے موقف کو اس اسٹیج سے پیش کر رہا ہوں، شاید یہ اندازہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ حقیقت کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو، حقیقت کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو، ارے جس زباں پر نبوت کی توہین ہو، جس زباں پر نبوت کی توہین ہو، کاٹ دی جائے ایسی زباں دوستو، کاٹ دی جائے ایسی زباں دوستو۔ کون وہ بدبخت ہوگا جو اپنے آقا و مولا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرے؟ کون ایسا بدبخت ہوگا؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں دوستو، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا انشاءاللہ وہ کبھی گستاخی نہیں کرے گا۔ اس لیے دوستو یہاں کی اسٹیج سے اتحاد کا پیغام دے رہے ہیں، اس الزام کو ختم کر کے خدا کے واسطے اتحاد کو سامنے پیش کیجئے، اور آج قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے، قوم کو ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، اس پلیٹ فارم کے سامنے آ کر دین کے لیے، قوم کے لیے، موجودہ حالات کے لیے کام کیجئے۔ دوستو اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے اپنے نبی کے شان کو اونچا کر دیا، ہم نے اپنے نبی کے مقام کو اونچا کر دیا،
میں اس کو دوسرے انداز سے پیش کرتا ہوں کہ اللہ تو نے کیسے اپنے نبی کا نام بھی آتا ہے، میں نے اپنے اور اپنے محبوب کے نام کو لازم و ملزوم بنا دیا۔ تم دیکھتے نہیں، تحت الثری میں پہلے میرا نام، پھر میرے نبی کا نام، 7 زمینوں میں پہلے میرا نام، پھر میرے نبی کا نام، زمین و آسمان میں پہلے میرا نام، پھر میرے نبی کا نام، درخت کے پتوں پر پہلے میرا نام، پھر میرے نبی کا نام، پہاڑ کے پتھروں پر پہلے میرا نام، پھر نبی کا نام، اذان میں پہلے میرا نام، پھر میرے نبی کا نام، اقامت میں پہلے میرا نام، پھر میرے نبی کا نام، نماز میں پہلے میرا نام، پھر میرے نبی کا نام، اتحیات میں پہلے میرا نام، پھر میرے نبی کا نام، تشہد میں پہلے میرا نام، پھر میرے نبی کا نام، درود میں پہلے میرا نام، پھر میرے نبی کا نام، دعا میں پہلے میرا نام، پھر میرے نبی کا نام، زندگانی کی عبادت میں پہلے میرا نام، پھر میرے نبی کا نام، قرآن کی تلاوت میں پہلے میرا نام، پھر میرے نبی کا نام، اس سے بھی آگے بڑھو، قبر کے سوال و جواب میں پہلے میرا نام، پھر میرے نبی کا نام، اس سے بھی آگے بڑھو، پل صراط پہ پہلے میرا نام، پھر میرے نبی کا نام، جنت الفردوس میں پہلے میرا نام، پھر میرے نبی کا نام، بیت المقدس میں پہلے میرا نام، پھر میرے نبی کا نام، بیت اللہ میں پہلے میرا نام، پھر میرے نبی کا نام، مسجد نبوی میں پہلے میرا نام، پھر میرے نبی کا نام، بیت عزت میں پہلے میرا نام، پھر میرے نبی کا نام، بیت معمور میں پہلے میرا نام، پھر میرے نبی کا نام، عالم محشر میں پہلے میرا نام، پھر میرے نبی کا نام، سدرۃ المنتہا میں پہلے میرا نام، پھر میرے نبی کا نام، عرش معلی پہ پہلے میرا نام، پھر میرا نام، پھر میرے نبی کا نام، جنت کے پھولوں کی پتیوں پر پہلے میرا نام۔ یہ میں لفاظی نہیں کر رہا، حدیثوں کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ جنت کے درخت کے پتوں پر پہلے میرا نام، پھر میرے نبی کا نام، جنت کے محلات کے پائے پر پہلے میرا نام، پھر میرے نبی کا نام۔ اسی کو تو میرے رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے نبی کے امت کے لوگوں، سارے نبی اونچے ہیں لیکن میرا یہ محبوب اتنا اونچا ہے، جہاں جہاں میرا نام وہاں وہاں میرے محبوب کا نام۔ دوستو، یہ علماء دیوبند کا میں موقف ادا کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں۔ ہم گستاخ نہیں ہے، اتنا بھاری الزام نہ لگاؤ۔ ہمیں بھی شروع سے لے کر آج تک دین کی خدمت اگر حق کی ہے تو ہم نے کی ہے، آزادی میں کردار اگر ادا کیا ہے ہم نے ادا کیا ہے۔ یہاں پر مسلمان اگر ہندوستان میں زندہ ہیں، علماء دیوبند کی برکت سے یہ زندہ ہیں، ہمارے اوپر اتنا الزام نہیں لگاؤ، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہمارا تو پورا شجرہ نسب محفوظ ہے۔ کوئی ماں کا لال اپنا شجرہ نسب یہاں اسٹیج پر کھڑا ہو کر بیان کر دے، میں تو شجرہ نسب بیان کر کے بتا سکتا ہوں۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ میں کوئی پھیکی پھاکی بات بیان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں حدیث اور قرآن کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں۔ اور یہ جو میں نے پڑھا ہے اپنے والد محترم حضرت مولانا عبدالحنان رحمت اللہ علیہ سے پڑھا ہے، انہوں نے پڑھا ہے اپنے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے، انہوں نے پڑھا ہے شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی سے، انہوں نے پڑھا ہے حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت قاسم نانوتوی سے، انہوں نے اگر پڑھا ہے شاہ عبد الغنی سے، انہوں نے اگر پڑھا ہے شاہ محمد اسحاق سے، انہوں نے اگر پڑھا ہے شاہ عبد العزیز سے، انہوں نے اگر پڑھا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے، انہوں نے اگر پڑھا ہے شیخ ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے اگر پڑھا ہے حضرت ابراہیم القرطبی سے، انہوں نے اگر پڑھا ہے حضرت عبدالحق گنگوہی سے، انہوں نے اگر پڑھا ہے شیخ ابو طاہر پٹنی سے، انہوں نے اگر پڑھا ہے شیخ عبد القدوس سے، انہوں نے اگر پڑھا ہے شیخ حساب الدین سے، انہوں نے اگر پڑھا ہے شیخ جلال الدین سے، انہوں نے اگر پڑھا ہے حضرت یا کیا کہتے ہیں معین سے، انہوں نے اگر پڑھا ہے حضرت محمد ابن عابد سے، انہوں نے اگر پڑھا ہے حضرت محمد ابن عابد سے، انہوں نے اگر پڑھا ہے امام عیسیٰ امام ترمذی سے، انہوں نے اگر پڑھا ہے امام بخاری سے، انہوں نے اگر پڑھا ہے یحییٰ ابن معین سے، انہوں نے اگر پڑھا ہے
انہوں نے اگر پڑھا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک سے، انہوں نے اگر پڑھا ہے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے، انہوں نے اگر پڑھا ہے حضرت حماد سے، انہوں نے اگر پڑھا ہے حضرت ابراہیم النقی سے، انہوں نے اگر پڑھا ہے حضرت علقمہ ابن قیس سے، انہوں نے اگر پڑھا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، انہوں نے اگر پڑھا ہے تو سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ارے آئے کوئی اپنا یہ بیان کرے، میں تو اپنی نسبت در نبض سے جوڑ کر اپنے محبت، اپنی محبت کا یہاں پہ اظہار کر رہا ہوں۔ اور اتنا ہی نہیں دوستو، آج لوگ، میں تو یہ بات صرف اتحاد کی غرض سے کرتا ہوں، خدا کی قسم میرے دل میں کوئی بغض اور اناد نہیں ہے کہ میں یہاں اختلاف ڈالوں یا یہاں کے اتحاد کو میں بار بار کروں۔ میں تو ایک موقف اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کی ذہن سازی ہو کہ جو الزام علماء دیوبند پہ لگاتے ہو کہ یہ نبی کو نہیں مانتے، دوستو اس الزام کو میں غلط کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارا یہ الزام غلط ہے، اس لیے کہ ہم نبی کو مانتے ہیں اور نبی کو ایسا مانتے ہیں کہ ارے ہم اگر پشت کا نام گنائیں، اپنے باپ کا نام گنائیں، دادا کا نام گنائیں، پردادا کا نام گنائیں، نگر دادا کا نام گنائیں، 10 پشت پیچھے چلے جاؤ، نام ختم ہو جائے گا، کسی کو آئے کسی کے نسب محفوظ نہیں۔ امام الانبیاء کے نسب اللہ نے ایسے محفوظ کیے کہ علماء دیوبند کا ایک ادنا سا چوکیدار تمہیں یہاں پر کھڑا ہو کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو بیان کر سکتا ہے۔ یہ میں فخر نہیں کرتا، تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ نبی کا میلاد نہیں مناتے، دوستو ہم مناتے ہیں، ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں، کس نے کہا نہیں مناتے؟ ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں۔ ہمارے نبی کے میلاد بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ کھانا پانا پکا لیا جائے، لائٹنگ کر لی جائے اور جلسے جلوس کر لیے جائے، جی نہیں۔ نبی کا میلاد ہم جس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں دنیا کا کوئی آدمی بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نبی کا میلاد وہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور جب انسانیت کو پیدا کرنے کی باری آئی تو اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور حضرت آدم کی اولاد میں جناب شیس پیدا ہوئے، جناب شیس کی اولاد میں جناب قینن پہ یانش پیدا ہوئے، جناب یانش کی اولاد میں جناب قینن پیدا ہوئے، قینن کی اولاد میں جناب محلیل پیدا ہوئے، محلیل کی اولاد میں جناب یرید پیدا ہوئے، یرید کی اولاد میں جناب ادریس پیدا ہوئے، ادریس کی اولاد میں جناب متوشلت پیدا ہوئے، متوشلت کی اولاد میں جناب لمک پیدا ہوئے، لمک کی اولاد میں جناب نوح پیدا ہوئے، نوح کی اولاد میں جناب سام پیدا ہوئے، سام کی اولاد میں جناب فحش پیدا ہوئے، فحش کی اولاد میں جناب شالک پیدا ہوئے، شالک کی اولاد میں جناب عیبر پیدا ہوئے، عیبر کی اولاد میں جناب فالق پیدا ہوئے، فالق کی اولاد میں جناب راؤ پیدا ہوئے، راؤ کی اولاد میں جناب ساروخ پیدا ہوئے، ساروخ کی اولاد میں جناب ناخور پیدا ہوئے، ناخور کی اولاد میں اس کا بیٹا آزر پیدا ہوا، آزر کی اولاد میں جناب ابراہیم پیدا ہوئے، ابراہیم کی اولاد میں جناب اسماعیل پیدا ہوئے، اسماعیل کی اولاد میں جناب نابت پیدا ہوئے، نابت کی اولاد میں جناب یشب پیدا ہوئے، یشب کی اولاد میں جناب یعروب پیدا ہوئے، یعروب کی اولاد میں جناب تیرہ پیدا ہوئے، تیرہ کی اولاد میں جناب ناہور پیدا ہوئے، ناہور کی اولاد میں جناب مقوم پیدا ہوئے، مقوم کی اولاد میں جناب عبد پیدا ہوئے، عبد کی اولاد میں جناب عدنان پیدا ہوئے، عدنان کی اولاد میں جناب معد پیدا ہوئے، معد کی اولاد میں جناب نزار پیدا ہوئے، نزار کی اولاد میں جناب مزر پیدا ہوئے، مزر کی اولاد میں جناب الیاس پیدا ہوئے، الیاس کی اولاد میں جناب مدرکہ پیدا ہوئے، مدرکہ کی اولاد میں جناب خزیمہ پیدا ہوئے، خزیمہ کی اولاد میں جناب کنانہ پیدا ہوئے، کنانہ کی اولاد میں جناب نظر پیدا ہوئے، نظر کی اولاد میں جناب مالک پیدا ہوئے، مالک کی اولاد میں جناب فہر پیدا ہوئے، فہر کی اولاد میں جناب غالب پیدا ہوئے، غالب کی اولاد میں جناب مرہ لوائی پیدا ہوئے، لوائی کی اولاد میں جناب کعب پیدا ہوئے، کعب کی اولاد میں جناب مرہ پیدا ہوئے، مرہ کی اولاد میں جناب کلاب پیدا ہوئے، کلاب کی اولاد میں
جناب قصی پیدا ہوئے، قصی کی اولاد میں جناب عبد مناف پیدا ہوئے، عبد مناف کی اولاد میں جناب ہاشم پیدا ہوئے، ہاشم کی اولاد میں جناب عبد المطلب پیدا ہوئے، عبد المطلب کی اولاد میں جناب عبداللہ پیدا ہوئے، اور عبداللہ کی اولاد میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء کرام۔ بہت دیر کے بعد یاد آئی ان کو، کم سے کم سانس لینے کا انہوں نے موقع دیا بہت دیر کے بعد۔ میں تو پریشان ہو گیا تھا کہ بس اب تب کی حالت تھی، اس لیے کہ میرا جو انداز ہے بھائی 4 سانس لیتا ہوں اور 1 گھنٹے کی تقریر کرتا ہوں۔ اب یہ پہلا سانس آپ لیا ہو، اب بتاؤ میری حالت کیا ہوگی۔ علماء دیوبند کے اتنے بڑے بڑے علماء یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، اصل تو ان حضرات علماء کا بیان کرنا ہے، کروانا ہے اور ہمیں سننا ہے۔ میں تو صرف اپنا موقف صرف پیش کرنے کے لیے آ گیا تاکہ الزام ہم پر نہ لگایا جائے، اور جس بنیاد پر اختلاف ہے اس بنیاد کو ختم کر کے کلمہ واحد کی بنیاد پر ایک جگہ جمع ہو جائے۔ دوستو، یہ نبی کا نسب ہے اور یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ ارے یہ میرے نبی کی ولادت ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ تو جو لوگ کہتے ہیں یہ نبی کا میلاد نہیں مناتے، غلط کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میں نے آپ کے سامنے ربیع الاول نہ ہوتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، ہم علماء دیوبند نبی کو مانتے بھی ہیں، نبی کے نام پر قربانی بھی دیتے ہیں، ہم نبی کو نبی مانتے ہیں۔ ہمارا یہ موقف ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ مجمع کے اندر میں آپ سے اقرار لیتا ہوں، اگر ایمان باقی ہے یہ جیسا کہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ نبی کو اپنے جیسا کہو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ نبی کو مانتے نہیں، اپنے جیسا کہو، اپنا بڑکا بھائی سمجھو، اپنا چھوٹکا بھائی سمجھو، یہ اپنے جیسا کہتا ہے۔ لیکن آج میں اس اسٹیج سے علماء دیوبند کے موقف کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں، تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ جو نبی کو اپنے جیسا کہے، جو نبی کو اپنے جیسا کہے وہ ابو جہل سے بھی بڑا کافر ہے، جو نبی کو اپنے جیسا کہے وہ ابو لہب سے بھی بڑا کافر ہے، جو نبی کو اپنے جیسا کہے وہ عتبہ اور شیبہ سے بھی بڑا کافر ہے۔ اب اس سے بڑا عقیدہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے بھائی؟ ارے سب سے بڑا کافر کا کافر کا کافر کا کافر جو ہے وہ ابو جہل ہے کہ نہیں؟ ارے ہے کہ نہیں؟ اور جو نبی کو برا بھلا اور اپنے جیسا کہے، اپنے جیسا، وہ سے بڑا کافر ہے۔ یہ علماء دیوبند کا موقف میں بیان کر رہا ہوں۔ جو نبی کو اپنے جیسا کہے وہ عتبہ اور شیبہ اور ابو لہب سے بھی بڑا کافر ہے۔ یہ عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں؟ ارے زور سے بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ ارے زور سے بولو، پیچھے والے بھی بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ ارے اور زور سے کہو صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے نا بھائی؟ یہ عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں؟ جو نبی کو اپنے جیسا کہے وہ ابو لہب سے بھی بڑا کافر، ابو جہل سے بھی بڑا کافر، عتبہ اور شیبہ سے بھی بڑا کافر۔ ہم نبی کو نبی مانتے ہیں، ہم نبی کو نبی مانتے ہیں۔ وہ خدا ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی مغفرت ہے، اس کی شفاعت ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی امت ہے۔ ارے ہم نبی کو اپنے جیسا کیسے مانے؟ او بدبخت، اگر تو چلے گا تو تیرے چلنے سے گرد و غبار اڑیں گے۔ میرا مدنی اگر چلتا ہے رب کعبہ کی قسم ہدایت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ ارے تو اگر محنت کرتا ہے تیرے پسینے سے بدبو آتی ہے، میرے مدنی کے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ ارے تو بولتا ہے تو جھوٹ اور فریب کرتا ہے، لیکن میرا نبی بولتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ عقیدہ بنا کہ وہ بھی اکیلا ہے، یہ بھی اکیلا ہے، وہ بھی لا شریک ہے، یہ بھی لا شریک ہے، وہ بھی منفرد ہے، یہ بھی منفرد ہے۔ اس جیسا خدا کوئی نہیں، اس جیسا مصطفیٰ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ہے؟ ارے یہ عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں؟ ارے زور سے بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ یہ علماء دیوبند کا موقف میں تمہیں بیان کر رہا ہوں۔ دوستو،
میرے نبی کی شان کیا ہے میں ایک جھلک بیان بھائی وقت میں کچھ گنجائش ہے 5-10 منٹ عطا ہو حضرت 5-10 منٹ کے بعد میں ختم کر جی دیتا حضرت یہ کو یہ سب کو پوچھیں لے کہیے کہ اورو کرو لیکن یہاں حالت خراب ہے نا بھائی آپ سبحان اللہ کہتے رہے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف نبی ہی نہیں امام الانبیاء ہیں، جو محبوب کبریا ہیں، جن کی برکت سے اللہ نے پوری دنیا کو بنایا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا ہے تمہیں پتا ہے؟ اگر تمہیں پتا ہوتا تو نبی کی سنت پامال نہیں ہوتی۔ ارے اگر تمہیں نبی کی عظمت کا پتا ہوتا تو نبی کی سنت کو بھرے بازار ذبح نہ کرتے۔ اگر تمہیں نبی کی عظمت کا پتا ہوتا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی دھجیاں نہ بکھیرتے۔ اگر تمہیں نبی کی عظمت کا پتا ہوتا تو حیا اور شرم کو کھلے بازار فروخت نہ کرتے۔ اگر تمہیں نبی کی عزت کا پتا ہوتا تو تمہارے اخلاق بد اخلاقی کے شکار نہ ہوتے۔ اگر تمہیں نبی کی عزت کا پتا ہوتا تو تم علماء کی بے قدری نہ کرتے۔ ارے تمہیں پتا نہیں، مجھے پتا نہیں، اس پبلک کو پتا نہیں، لوگوں کو پتا نہیں، لیکن خدا کی قسم جس اللہ نے آمینہ کے در یتیم محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا فرمایا، نبوت سے نوازا، شریعت سے نوازا، رسالت سے نوازا، اس اللہ سے پوچھو کہ اللہ نے خود نبی کے سر پر نبوت کا تاج سجا کر اس کی کتنی رفعت فرمائی، کتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ دوستو آسمانی صحائف کتنے ہیں تمہیں پتا ہے؟ پتا ہے بھائی آئی پی ایل میں آج میچ کس کا ہے اور کس کے کتنے اسکور ہوئے ہیں، اور پچھلے میچ میں کون ٹاپ پر بولر ہے، کون ٹاپ پر بیٹسمین ہے، کس نے بہت اچھا کیچ پکڑا ہے، کس کے پاس پرپل کیپ ہے، کس کے پاس اورنج کیپ ہے، کس کے پاس کون سا، سب پتا ہے آپ کو، پتا ہے نا؟ ارے پتا ہے نا؟ دیکھیے ہاتھ بھی اونچا کر رہے ہیں، پتا ہے؟ آپ کی سمجھ کو میں سلام کرتا ہوں، پتا ہے؟ سچے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، عاشقوں کا مجمع ہے نا، عاشقوں کا۔ برو درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پتا نہیں ہے بھائی، لیکن جس رب نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، جس نے خاتم النبیین بنایا، جس نے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا، اس رب سے پوچھو کہ مقام کتنا اونچا ہے۔ آسمانی صحائف کتنے نازل ہوئے تمہیں پتا نہیں، میں آج بتاتا ہوں، نوٹ کر لینا۔ کم و بیش 127 صحائف آسمانی نازل ہوئے۔ کتنے؟ ارے کتنے؟ کم و بیش 127 صحائف نازل ہوئے، اور بڑی بڑی کتابیں کتنی نازل ہوئی؟ 4۔ کتنی؟ 4۔ ارے زور سے بولو کتنی؟ 4۔ پیچھے والے خاموش ہے، بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ ارے زور سے بولو کتنی؟ پیچھے ہی سے بولو کون کون سی کتاب ہے؟ خاموش ہو بھائی، خاموش ہو۔ ایک کیا ہے تورات، ایک کیا ہے زبور، ایک کیا ہے انجیل، ایک ہے قرآن۔ یہ 4 بڑی کتابیں نازل فرمائیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ لیکن تمہیں پتا ہے یہ کتابیں کس طور پر نازل ہوئی؟ اس کے نزول کا انداز کیا تھا؟ اللہ نے ان کتابوں کو دنیا میں کس طرح بھیجا تمہیں پتا نہیں؟ آج اس اسٹیج سے علماء دیوبند کے ایک ادنا سے چوکیدار سے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کو سنو کہ اللہ نے یہ کتابیں کیسے نازل فرمائی۔ جب تورات کے اترنے کی باری آئی، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تورات اتارنے والا ہوں، تم طور پہاڑ پہ چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ طور پر گئے، کتاب دے دی گئی۔ جب
زبور کے اترنے کی باری آئی، اللہ نے حضرت داؤد سے کہا تم اپنے حجرے میں رہو، میں زبور اتارنے والا ہوں۔ جب انجیل کے اترنے کی باری آئی، اللہ نے حضرت عیسیٰ سے کہا تم اپنے خانقاہ کے دروازے کو بند کر دو، میں انجیل اتارنے والا ہوں۔ تورات اتری، موسیٰ علیہ السلام لینے گئے، انجیل اتری، عیسیٰ لینے گئے، زبور اتری، حضرت داؤد لینے گئے۔ لیکن رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جب اللہ کا قرآن نازل ہوا، میرا اور آپ کا نبی قرآن لینے کے لیے نہیں گیا، بلکہ قرآن اس طور پر نازل ہوا، میرا محبوب مکے میں آیا، قرآن مکے میں نازل کیا، نبی مدینے گیا، قرآن مدینے میں نازل کیا، میرا نبی غار ثور گیا، قرآن کو غار ثور میں نازل کیا، میرا محبوب بدر گیا، قرآن بدر میں، میرا محبوب احد گیا، قرآن احد میں، میرا محبوب خندق گیا، قرآن خندق میں، یہاں تک کہ میرا اور آپ کا نبی سیدہ عائشہ صدیقہ کے بستر پر گیا۔ رب کعبہ کی قسم اللہ نے قرآن کو امی عائشہ کے بستر پر نازل فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امی عائشہ کے بستر پر قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اس لیے میں اپنے انداز میں کہا کرتا ہوں کہ جب نبی نے ہاتھ اٹھایا تب قرآن بول اٹھا، جب نبی نے قدم کو چلایا تب قرآن بول اٹھا، جب نبی مسکرایا قرآن بول اٹھا، نبی نے باتیں کی قرآن بول اٹھا، نبی نے خطاب کیا قرآن بول اٹھا، نبی کے حجرے پر ابو بکر صدیق آیا قرآن بول اٹھا، نبی کے حجرے پر عمر فاروق آیا قرآن بول اٹھا، یہاں تک کہ میرے مدنی کے دل میں نماز کی حالت میں یہ خیال آیا کہ اللہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو بنا دیا جائے۔ رب کعبہ کی قسم قرآن بول اٹھا، قرآن بول اٹھا، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ آخر میں یہی بات کہتا ہوں، تھکی ہے فکر رساں اور مدح باقی، تھکی ہے فکر رساں اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا اور مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رساں اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا اور مدح باقی ہے، عمر تمام ہوئی اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے۔ وما علینا